تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان۔ ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کی زندگی بہت دکھی ہے۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں۔ تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہونا دیو مینو آ کے مل، بس تو آ نا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے بیٹا اے ویکھیا یہ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے، میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی۔ آج 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی، پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جانتی۔ اور میری تھوڑی دیر بعد میری ممی آ گئی، تو وہ بات یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے، اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے، اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں، رہن دے نہیں، یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے، اور یہاں کی بھاگ دوڑ، بھاگے جا رہے ہیں، جاب 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 جاب، کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی۔ ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں، آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے۔ آپ نوکر نہیں رکھ سکتے، بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں۔ رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے، میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد۔ میں نے کہا ٹھیک، تو رولز رائس لے کر آیا، بالکل نہیں تھی وہ جگہ۔ تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے، یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو، لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پہنتا ہے، اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے، تو میٹ بھی آپ صاف کرتا ہے۔ ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے، ایک صبح دا ایک شام دا۔ ہماری زندگی بہت لیوش ہے، آپ کی زندگی ٹف ہے، ٹف، ٹائم کوئی نہیں، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے۔ ٹک حرص و حوث، پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ اکبر الآبادی کا شعر ہے، کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں، دوڑ نہ لگا، دوڑ نہ لگا، کماؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، میرا رزق تلاش کرو، لیکن دوڑ نہ لگاؤ۔ یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے، 100 میٹر ہے، 1000 میٹر ہے، لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے، اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے۔ بیٹے بھی کہتے ہیں میت، رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی، منجی چاہو بھائی، منجی چاہو بھائی، چارپائی اٹھاؤ۔ نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے،
تو کہتا ہے تیزی نہ دکھا، آرام سے کما، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا، کنات سے کاروبار کر، جاب کر، یہاں کی ہر چیز فانی ہے۔ اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے، پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے، موبائل بازار، تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے۔ تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے، تو ان کو بنجارہ کہتے تھے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے، ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا، کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ۔ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے، 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں۔ وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا
کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ تو ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا ہے، میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسدان، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں، کیا سسٹم ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو، کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ادنی من ذلك، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا 1 ہو جاؤ، ولا اکثر، 5 کے 50 ہو جاؤ، الا هو معهم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی۔ ہر 0 نے دوسرے 0 کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اللہ اپنی الف کو ہٹا لے، اللہ کی قسم سب 0، سب 0۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کی رات گزرے گی، رات اور دن جدا ہو رہے ہوں گے، اور رات کہے گی کل آؤں گی، دن کہے گا میں اب جا رہا ہوں، پرندے گھونسلوں سے نکل رہے ہوں گے، اور انگلینڈ والے جاب پہ جانے کے لیے فٹافٹ ناشتے کر رہے ہوں گے،
چلو جو کچھ لبدا ہے لبوں میں پاؤ تو بس کھاؤ. کہیں شادی ہو رہی ہوگی، کہیں نغمے ہو رہے ہوں گے، کہیں رقص ہو رہا ہوگا، تو بڑی رنگین صبح ہوگی. دکاندار دکانوں کو بھاگے جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں میں جا رہے ہیں. ہماری ثقافت، عورت ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی آٹا گوندھ کے روٹی بنا رہی ہے اور توے پہ ایسے ڈال رہی ہے، اور کوئی بچے کو نوالا بنا کے یہاں تک لائی ہے اس کے منہ میں. اور میرے نبی نے فرمایا کہ دکان پہ دکاندار سے گاہک کپڑا خرید رہا ہوگا اور وہ کپڑے کو ناپ کر کینچی ایسے اس نے رکھی ہوگی، اور گاہک جیب سے پیسے نکال کے گن رہا ہوگا. اتنا نقشہ میرے نبی نے کھینچا. پرندے اڑ اڑ کے آ رہے ہوں گے، اور منڈیاں کھل رہی ہوں گی، بازار کھل رہے ہوں گے، شاہی تاج پہنے جا رہے ہوں گے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کانپنے لگے گی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج اندھا ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، تاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریت بن جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگے گی. یہ تھوڑا سا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اور جب وہ دھماکہ ہوگا تو ماں کے ہاتھ کا نوالا بیٹے کے منہ میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا. توے پر جاتی ہوئی روٹی توے پہ نہیں جائے گی، نیچے گر جائے گی. دکاندار کی کینچی کپڑا نہیں کاٹے گی، نیچے گر جائے گی. گاہک کے پیسے آگے جانے کے بجائے یوں بکھر جائیں گے. کھیت میں ہل چلانے والے کا ہل اڑ کے ادھر جائے گا، وہ ادھر جائے گا. پرندے آوازیں نکالیں گے، اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے. انسان سب سے آخر میں مرے گا. پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے. انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بھڑک گئی. ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی. مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی. میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان. جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا، وہ ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا. بیوی خامد سے بھاگے گی، خامد بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے. لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے. کوئی رونے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی آنسو بہانے والا نہیں. سب سے آخر میں شیطان پکڑا جائے گا. جب اسرائیل آئے گا نا، تو زمین میں ڈائی لگائے گا، ڈائیو کرے گا، رو جا کے دوسری طرف سے نکلے گا. آگے پھر موت کا فرشتہ، پھر وہ ڈائیو لگائے گا، وہ زمین کے اندر سے تیسری طرف نکل جائے گا، آگے موت کا فرشتہ ہوگا. پھر وہ ڈائیو لگائے گا اور چوتھی طرف نکلے گا، آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا. پھر وہ بے بس ہو کے کہے گا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جو تو نے مانگا تھا، تیرے ٹھکانے جہنم کی طرف. سب سے آخر میں شیطان مرے گا، پھر پہلے آسمان کے فرشتے مریں گے، آسمان بکھر جائیں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے 4 اور ہم 4، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل. تو میرا اللہ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ
عرش کے فرشتوں کی روح نکال دے تو عرش اللہ کے امر سے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتے گر کے مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ کو تو پتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ یہ ہم 4 باقی ہیں. کفل یمت جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کی جان نکال لے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ان کو تو بچا لے. اللہ کہیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. اگر میں کسی کو زندہ رکھتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلایا. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور میں. اسرافیل سور پھونک رہا ہوگا تو اللہ کہیں گے فلیمت اسرافیل، جان نکال لے اس کی. تو سور اڑ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور اسرافیل گر جائے گا. پیچھے رہ گیا ساڈا بیلی اسرائیل کلا. تو اللہ فرمائے گا کون باقی؟ تو ہماری تو ٹانگیں کانپتی رہیں، جو کانپیں ٹانگتی رہیں موت کے ڈر سے. آج اسرائیل نے بھی پتہ لگ جانا ہے، وہ بھی کرے گا کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتہ چلتا ہے. آج وہ اپنی نکلنی ہے تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا. اللہ کہے گا کون باقی؟ کہ اللہ تو میں ہی باقی. کمت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. تو جو اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور پھر میرا اللہ کہے گا این الملوک، کدھر گئے بادشاہ؟ پھر کہے گا این الجبارون، کدھر گئے ظالم فرعون؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، کدھر گئے تکبر کرنے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی حکومت ہے؟ تو پھر کوئی ہے نہیں جواب دینے والا. اللہ کہے گا خود للہ الواحد القہار، آج اکیلے طاقتور اللہ کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وسأعیدها، میرے بندو میں نے تمہیں بنایا، دنیا کو بنایا، پھر تمہیں مارا، پھر دنیا کو فنا کیا، اور پھر جلد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. او میرے بھائی بہنوں، یہ وہ دن ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ الشَّدِيدُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. کیسے طاقتور لہجے میں اللہ نے اس کی بربادی بتائی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا بہت آسان راستہ ہے کہ اللہ ایک سیکنڈ میں راضی ہو جاتا. زندگی بھر گناہوں میں گزری ہو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر، اسی وقت اللہ سارے معاف کر دیتا. کیا شان ہے میرے رب کی، کیا رحمت ہے میرے رب کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ نئی لڑکی لے کر آتا تھا برائی کرنے کے لیے. ایک رات 60 دینار میں ایک لڑکی کو لے کر آیا. 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپے بنتا ہے پاکستانی. 15-20 لاکھ روپے میں ایک لڑکی لے کر آیا. جب اس نے کمرے کو بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں زبردستی تو نہیں لایا ہوں، سودا کر کے لایا ہوں. تو وہ اور رونے لگی، کہنے لگی کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی. میں نے تو طوائفوں میں کام کیا ہے، ان کی کہانیاں سن کر میرا جگر پھٹتا تھا. میں نے صرف طوائف کو بیٹی کہا تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. مولانا صاحب سن تک کوئی بیٹی نہیں آندا، تسی ایڈے وڈے عالم ہو، تسی میں نے بیٹی آخر ہے. پھر جو میں نے ان کی کہانیاں سنی
انہیں طوائف بنانے والے سب چودھری صاحبان، سیٹھ صاحبان، سردار صاحبان، بیوروکریٹ، جرنیل، ان بدبختوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنایا ہے۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کے رونے لگا، کہا میری بہن ہے تو جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا واپس، اور جو پیسے تجھے دیے ہیں وہ حلال ہیں تیرے لیے، واپس نہیں لوں گا۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے۔ ساری زندگی اس کام میں گزری، شراب اور زنا، اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ رویا اور کہا یا اللہ میری توبہ۔ اللہ معاف کرنے میں کتنی جلدی دکھاتا ہے۔ وہ گھر پہنچی اور کفل مر گیا، جوانی، کوئی بیماری نہیں، اچانک مر گیا۔ اب یہ وہ شخص تھا، کل اگر اس کی ڈیڈ باڈی ملتی تو کوئی اس کو نہ غسل دیتا نہ اس کی چارپائی اٹھاتا۔ تو میرے رب نے کیا کیا؟ کس رب سے لڑائی لڑ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرا رب کہتا ہو کہاں جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان، کیا پیار ہے ان الفاظ میں۔ یہ مائیں بیٹھی ہیں نا، یہ کہتی ہے ہائے میرا لال، ہے نا، ہائے میرا جگر۔ تو وہ ہم لفظ تو سنتے ہیں، لیکن جو اس میں پیار کا شہد ہے، کوئی اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا ترجمہ ہے؟ اب میرا اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، ساری دنیا کی ماؤں کی محبت اور عشق کو ملا کر جو بچے کے ساتھ ہے اسے جمع کیا جائے تو یا ایھا الانسان میں اس سے زیادہ پیار ہے، جو شہد کی طرح اچھل رہا ہے، ٹپک نہیں رہا، اچھل رہا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا اللہ، جیسے میرا اللہ ایک ایک کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے او میرا بندہ، وہ تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ میری بندی کہاں جا رہی ہے؟ مجھ جیسے رب کو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ ما غرک بربک الکریم، ہے کوئی میرے جیسا مہربان کہ جس کی وجہ سے تم مجھے چھوڑ رہا ہے، مجھ سے بے وفائی کر رہا ہے۔ الذی خلقک، وہ جس نے تمہیں بنایا ایک گندے پانی سے، فسواک، پھر تیری ہر چیز کو اندھیروں میں برابر کیا، فعدلک، پھر تجھے ہر چیز میں ایسے تول کے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کس خوبصورت شکل میں نے تجھے دنیا میں بھیجا۔ یا ایھا الانسان، قرآن میں 2 دفعہ آیا ہے یا ایھا الانسان۔ میں اس میں جو میرے رب کی محبت اور درد ہے میں اسے کیسے بیان کروں؟ میرے پاس الفاظ نہیں، نہ ہی دنیا میں کسی عالم کے پاس اس محبت کو، جیسے ماں کی میرے لال کے اندر کی جو محبت اور عشق ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہاں صرف ہم لفظ پکڑ کے اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ ماں کہہ رہی ہے میرے لال، لیکن اس میں جو شہد محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، پھر اس کی محبت کو دیکھو، پھر وہ ایک لفظ میں کہتا ہے اے اولڈم کا بندہ، اے اولڈم کی بندی، مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گی؟ آخر تو میرے پاس آؤ گی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ یہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج پہ ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ وہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، مجھے بڑے عرصے کے بعد واقعہ یاد ہے، تو وہ ایک تارا ہوتا تھا، بچپن میں ہم نے دیکھا، کدو خشک کر کے لکڑی لگا کے اس کے اوپر ایک تار ہوتا تھا، تو وہ مانگنے والے ایسے ایسے اسے بجاتے، وہ ایک تارے کے ساتھ گاتا تھا، اس کی روزی چلتی تھی۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، تو لوگوں نے سننا چھوڑ دیا تو فاقے آ گئے، تو گیا جنت البقیع میں، کہنے لگا یا اللہ، جب آواز تھی لوگ سنتے بھی تھے، میری روٹی بھی چلتی تھی، اب آواز بھی بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے بھی دینا چھوڑ دیا ہے، مجبور ہو کر میں تیرے در پہ آیا ہوں، میری روٹی کا تو کوئی انتظام کر۔ حضرت عمر مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں ان کو آواز آئی، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھے پکار رہا ہے، عمر اس کی مدد کو پہنچو۔ کون بندہ؟ ساری زندگی گاتا رہا، حضرت عمر جیسے دور میں۔ حضرت عمر ایسے بد حواس ہوئے
نہ انہوں نے پگڑی اٹھائی نہ جوتا پہنا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے اور بقی میں داخل ہوئے تو ان کے بھاگنے کی آواز دڑ دڑ اس کو سنائی دی، تو اس نے پیچھے دیکھا تو حضرت عمر ان کا لے بھائی لے آ گیا سوٹا لے کے میں نے مارا، تو اس نے دوڑ لگا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا ارے بھاگو نہیں بھاگو نہیں، مجھے کسی نے بھیجا ہے، میں خود نہیں ہے۔ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہ جس کو پکار رہے تھے اسی نے بھیجا ہے۔ تو وہ غم سے گر گیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اور جب تو یاد آیا تو روٹی کی وجہ سے یاد آیا، تجھ میں نے بھوک کی وجہ سے پکارا، تو یا اللہ تو نے اپنے اتنے بڑے بندے کو میری مدد کے لیے بھیجا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اور اس نے چیخ ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ تو اپنی آخرت بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے۔ آخرت بچا کے اللہ کے حبیب کو راضی کر کے بادشاہ بھی بن جاؤ تو اللہ راضی ہے۔ 1027 عیسوی میں محمود غزنوی فوت ہوا، 33 برس حکومت کی، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور اس کی قبر پھٹ گئی۔ جب انہوں نے قبر کو کھول کے صاف کرنے کے لیے دوبارہ تعمیر کرنے لگے تو دیکھا محمود غزنوی کی لاش ایسے پڑی تھی جیسے کوئی ابھی دفن کر کے گیا ہے۔ بادشاہ کاروباری نہیں، بادشاہ 33 سال کی حکومت۔ قبر تو صرف نبی اور شہید کو چھوڑتی ہے، باقی سب کو کھا جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اسپیشل رعایت دیتا ہے۔ اس میں ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے کیسے حکومت کی 33 سال، دنیا کی سب سے بڑی حکومت، اور قبر کی مٹی اس کو کھا نہیں سکی۔ اتنی جلدی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مثال دیتا ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، اور اگر پھر ہو جائے تو پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں، پھر ہو جائے پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا۔ چونکہ اللہ پہ تو اثر نہیں ہوتا، میں تو اپنے بچے کو بھی معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے اوپر اثر ہے، اور میرا اللہ اثر سے پاک ذات۔ تو ایک تو یہ آسان مسئلہ ہے کہ اللہ یوں راضی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے نیچے ہمارا نبی، اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور پھر اپنے نبی کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے 2 نام کسی کو نہیں دیے، صرف اپنے حبیب کو دیے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اور میں بھی رؤوف بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، میرے نبی کے تابع ہو جاؤ، میرے نبی کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، سکھ سے بھر دے گا زندگی کو۔ چونکہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ صرف ہمارے نبی جانتے تھے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، پیسے بنانے ہیں، بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ میرے نبی لے کر آئے۔ میرے نبی کا علم دیکھو، آدمی آنکھوں سے دیکھ علم حاصل کرتا ہے اور کان سے علم حاصل کرتا ہے۔ میرا نبی مکہ میں ہے تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، صفا پہاڑ پر کھڑے ہیں، جبریل بھی ساتھ ہے۔ آپ نے کہا یہ دھماکہ کہاں ہے؟ اسے ہوا ہے کہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، اس کا دھماکہ ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا ختم ہو جاتی ہے تو ساؤنڈ ٹریول ہی نہیں کر سکتا، اور پہلے آسمان پہ دھماکہ ہوتا ہے اور میرے نبی اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ کتنے طاقتور کان ہیں۔ اور پھر میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، اور ایسے چلنا شروع کر دیتے ہیں نماز میں۔ اور مصلی پر آ جاتے ہیں۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا،
کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی، جنت 7ویں آسمان پر، اور اس سے انگوروں کے گچھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے چلا گیا۔ اور پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ جس کی آنکھ اتنی طاقتور ہو، اور یہ بھی بڑی معمولی بات ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ قاب قوسین، یہ کمان اور یہ کمان، اس کو کہتے ہیں کعب، اس کو کہتے ہیں کعب۔ یہ جب دو کعب ایسے مل جاتے ہیں اس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔ جو رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لے اس کی کہیں کوئی تعریف کر سکتا ہے کوئی؟ جو رب کے کلام کو کانوں سے سن لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ہو سکتا، کہ نہیں ایک باری تو میں ویکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم ضد کریں، کہ نہیں یا اللہ ایک باری تو ویکھنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اب موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی نہیں آئی، پہاڑ پر آئی، تجالہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پتہ نہیں کتنی دیر بے ہوش رہے، اٹھ کے آخر لگے اللہ میری تو ہن میں نہیں منگتا کہ میں تینوں ویکھنا۔ تو میرا نبی کیسا نبی ہے جو آمنے سامنے ہے، اور میرا رب جنہیں کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اپنے نبی کی شان تو دیکھو کہ رب 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 کہے اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے پروٹوکول، اس کو عزت کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا ہی عزت ہے کہ تم مرسڈیز خرید لو اور تم رولز رائس خرید لو، پیٹرول آپ پہ پاؤ تو ٹائر بھی آپ پہ دو، یہ کیا عزت ہے؟ عزت اپنے نبی کی دیکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ تو میرے نبی نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلام۔ امت کو شامل کر لیا۔ پھر آپس میں گفتگو ہوئی ہے کہ یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، وہ لوہے سے ایسے بنتے تھے زرہ جیسے عورتیں سویٹر بنتی ہیں، اور سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیے، تو میرے لیے بھی تو کچھ ہو۔ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کیا دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا؟ کہا یا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، شی سے جڑے، موت آئی نیم پلیٹ تبدیل ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام تک پلیٹیں تبدیل ہوتی گئیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ نے فرمایا اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکتا، تیرا اور میرا نام ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ وَشَرَحْتُ لَكَ صَدْرَكَ، آپ کا سینہ میں نے کھول دیا، وَوَضَعْتُ عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کے بوجھ میں نے ہٹا دیے، وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اور میں نے آپ کو بلند و بالا کر دیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، میں نے آپ کو پہل کرنے والا بھی بنایا اور میں نے آپ کو اینڈ کرنے والا بھی بنایا۔ جو پہل کرے وہ اینڈ نہیں
میں نہیں ہوتا. دیکھو آپ لوگ پہلے آیا، میں بعد میں آیا، تو میں کیسے کہوں کہ میں پہلے بھی ہوں بعد میں بھی ہوں؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے پہلے بھی آپ ہیں بعد میں بھی آپ ہیں. وہ کیسے؟ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو کہنا تھا 40 سال کی عمر میں. اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن، یہ کتابی جواب. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والروح، بین الطین والروح، بین الماء والطین. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور اللہ مجھے نبی بنا چکے تھے. سبحان اللہ. فاتح، پہل کرنے والے، خاتم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آخری بھی آپ ہیں، اول بھی آپ. جب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہتے تھے، اداس رہتے تھے، بیگم کے بغیر جنت میں بھی دل نہیں لگتا. آپ مستورات اتنی مہنگی ہو کہ جنت بھی اچھی نہیں لگتی. آدم علیہ السلام بجھے بجھے رہتے تھے. آدم کا اللہ نے پتلا بنایا مٹی کا، ننگا پڑا رہا پتہ نہیں کتنا عرصہ، پھر روح ڈالی، پھر کپڑے پہنائے، پھر جنت میں ڈالا. اللہ نے عورت کا پتلا نہیں بنایا، اسے ننگا نہیں کیا، شروع سے عزت کے ساتھ پیدا فرمایا، اس کو ننگا نہیں ہونے دیا. آج کی عورت نے ننگے ہو کر اپنا سب کچھ گنوا دیا. سوئے ہوئے ہیں جنت میں، آنکھ کھولی تو لیفٹ سائڈ پر ایک حسین عورت پورے ڈریس میں. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی عورتیں آئیں اور آئیں گی ان میں سب سے حسین حضرت حوا تھی. اللہ نے حوا کو سب سے حسین عورت بنایا. تو آدم علیہ السلام نے ایک دم چھال ماری، ہے میں قربان. وہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آدم علیہ السلام نے نہیں کہا، لیکن اندر یہی تھا کہ ہائے میں قربان، جنت دا مزہ تو ہوں آئے گا. یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تیری بیوی ہے. کہا سبحان اللہ. کہا نہیں حالی کھلو جا، نکاح پڑھنا ہے. نکاح ہوا. میرے رب نے کہا مہر ادا کرو. اپنے نبی کی شان دیکھو. آدم مہر ادا کرو. یا رسول، یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کتنا سونا چاندی جنت میں پڑا تھا، لیکن میرے رب نے فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا، اس پر ایک دفعہ درود پڑھ، یہ تیری بیوی کا مہر ہے. تو اپنے نبی کی شان دیکھو، اپنے نبی کی شان دیکھو کہ سب سے پہلے باپ کو کہا جا رہا ہے اس پہ درود پڑھ، یہ تیرا مہر ہے. تو اللہ نے اتنی اونچی شان دی ہمارے نبی کو، وہ ایک زندگی لے کر آئے. میرے نبی کی پوری زندگی محفوظ ہے، اللہ کی قسم ایک ذرہ بھی نہیں چھپا. میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورا ہاتھ کا اشارہ کر. نہیں اردو کا انگلی اٹھاتے ہو، ہم پر انگلی اٹھاتے ہو. میرے نبی نے انگلی نہیں اٹھائی، بلانے کے لیے بھی نہیں اٹھائی، ایسے عزت کے ساتھ بلاتے تھے. اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، آپ کہتے لبیک. سامنے سے کوئی بلائے تو آسان ہے جواب دینا. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے. ایسے نہیں کرتے. مجھے ادھر سے کوئی بلائے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی، کوئی ادھر سے بلائے تو میں کہوں گا جی. میرے نبی کو جب کوئی ادھر سے بلاتا تھا تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، آپ یوں کرتے تھے. کیا عزت ہے اگلے کو دے رہے. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو پورا گھومتے کہتے. وہ پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے. اتنی باتیں بھی میرے رب نے چھپنے نہیں دیں اپنے حبیب کی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ ایسے داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے. تم صحابہ کا عشق دیکھو کہ کیسے کیپچر کیا ہے.
جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کی داڑھی ایسے ہاتھ میں ہوتی تھی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یوں ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے تھے۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں چھوڑی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، یہاں سے نور نکلتا تھا، اور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ کہکا کبھی نہیں لگایا، لیکن اتنا ہنسے کہ داڑیں نظر آنے لگی۔ جب آپ بیان فرماتے تھے تو اس ہاتھ کو اتنا اوپر اٹھاتے تھے، بس ہمارے مولویوں کی طرح نہیں، میرے نبی تقریر میں اتنا کرتے تھے ایسے بس، اور آپ کی آواز میں محبت ہوتی تھی، ایک لطف ہوتا تھا، ایک شیرینی ہوتی تھی۔ اور جب آپ بیٹھتے تھے مجلس میں تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، عطیات کی شکل صرف نماز میں ہوتی تھی۔ جب آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے تو ہر آدمی کی ایک باڈی حرکت ہوتی ہے جو بغیر ارادے کے وہ اس کا ایکشن ہوتا ہے، باڈی ایکشن۔ تو جیسے میرا ہے کہ میں یہ اپنے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے نبی کی ایک حرکت تھی، آپ ایسے ایسے کرتے تھے، یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا، اور بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی اور آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ بتاؤ کیسے عاشق رسول تھے جنہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی پکڑ لیا۔ آپ ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے جب کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں جھک جاتی تھیں، کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، ایسی آنکھوں میں چمک تھی۔ ایک بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن، غیر اللون، پھول پہ مرجھاہٹ آ جاتی ہے اور کلی میں چمک ختم نہیں ہوتی جب تک وہ کلی ہوتی ہے، کرے کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، یہ یوں گول، یہ عورتیں بیچاری اپنے بال مڑا کے سرمے سے یوں گول بنا رہی ہوتی، وہ پتہ لگ جاتا ہے سرما نے ٹھوکے ہویا۔ آپ کی ایسے گول تھیں اور یہاں تک آتی تھی، بالکل ایسے، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھی۔ فی عینیہ تاج، موٹی آنکھ تھی، اشکل، لمبی آنکھ تھی، سرخ دھاریاں تھیں، ابرک، چمکیلی آنکھ تھی، احور، پتلی سفید تھی، اکحل، بغیر سرمے کے سرما لگا ہوا نظر آتا تھا، انجل، ایسے سورج کی طرح چمکتی، اور فی اشفارہ وطف، اور یہ جو بال تھے یہ لمبے تھے، لمبے، قدرتی، یہ ہماری مستورات وہ فنکشنوں پر نا مصنوعی لگا لیتی ہیں، اور دوروں پتہ لگ جاتا بی بی نے لایا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں کی بلا لائی ہوئی ہے، وہ اسے تم سونی نہیں لگتی ہو، کوڑی لگتی ہو، اپنے فطری بال رکھا کرو، دوروں پتہ لگ جاتا پتہ نہیں کی ٹھوکے ایسے انہیں اتنے سارے، بول سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی خوبصورت نظر آ رہے ہیں، وہ کوڑی ہو جاندی ہو، سچی گل تو دس رہے، باقی میک اپ کر لیا کرو، اے پاگل پن نہ کریا کرو۔ اب بڑا ہنسا ہے میری بہن، لگتا ہے کر دی ہے روزانہ۔ فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی لحتہ کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنقہ سطح، گردن سراہیدہ، سوا البطن والصدر، دیکھا چہرہ اور سینہ اور پیٹ برابر۔ کتنے لوگ ہیں آپ سجے پاسے ہوندے ہیں پیٹ کھبے پاسے ہوندے، آپ کھبے پاسے ہوندے ہیں پیٹ سجے پاسے ہوندے، وہ منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے، اور عورتوں کا پیٹ بڑا ہونا تو سب سے بڑا عیب ہے، کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندہ ہیں، کھانا تو ضرورت کے لیے ہے، کھائی جاندن، کھائی جاندن، کھائی جاندن، پھر کسی کو شوگر ہو رہی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ ارے بھائی میرے نبی فرماتے تھے اگر کھانا کھانا ہے تو 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 کھلا رکھو ہوا اور سانس کے لیے،
بیمار نہیں ہوگے، تقدیر الگ بات ہے، بیمار نہیں ہوگے، لیکن ہم تو کھاتے ہیں یہاں تک۔ میرا ایک دوست ہے ڈائٹیشن دبئی میں نے کہا یار میرا ڈائٹ چارٹ بنا دے۔ اللہ کا شکر ہے میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس نے نا بنا کر کہا مولانا آخر میں پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا پانی تو سنت ہے آخر۔ کہا مولانا جو سنت کے مطابق کھانا کھائے اسے پانی پینا چاہیے، لیکن میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں تک کھا کے آتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیوے اجے وہ کھبے سجے انہوں وڑن دی جگہ ہی نہیں لبنی۔ اعتدال سے کھاؤ، سادہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ۔ یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو اپنے حبیب کی زندگی بتائی ہے۔ تو آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، آپ کے کندھے چوڑے تھے، آپ کے بازو لمبے تھے، آپ کی انگلیاں لمبی تھی، آپ کی ہتھیلی چوڑی تھی۔ چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، پکی نشانی۔ اور ویکھ نہیں بعد وچ ویکھ لویں، وہ بچہ ویکھن لگ گیا کہ پتہ نہیں میری ہتھیلی چوڑی ہے چھوٹا۔ ابھی تو نے بڑا ہونا ہے، فکر نہ کر۔ چوڑی ہتھیلی تھی جو سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، اور یہاں پر گوشت تھا، جیسے یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھی، پر گوشت تھا۔ اور خمسان الاخمسین، اور آپ کے پاؤں کا جو یہ حصہ ہے یہ گہرا تھا، ایسے فلیٹ نہیں تھا۔ اور اوپر کر کے دکھاؤں، یہ حصہ تو چلنے میں تیزی ہوتی ہے، اس سے جو فلیٹ ہو نا اس کو چلنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اور مسیح القدمین، پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو، پانی اوپر سے پھسل جاتا تھا، مسیح القدمین پھسل جاتا تھا۔ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، ہمارے پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ ام سلیم کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، گرمیاں تھی اس طرح، تو آنکھ کھلی تو ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی، کہنے لگے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ گر رہا تھا، میں وہ اکٹھا کر رہی ہوں کہ اس میں خوشبو ہوتی ہے۔ حضرت انس کے مہمان آئے، کھانا کھایا، انہوں نے ان کو ایک تولیہ دیا، ہاتھ صاف کرو۔ انہوں نے ہاتھ صاف کیے تو سردی کا زمانہ تھا، آگ جل رہی تھی، انہوں نے تولیہ آگ میں ڈال دیا، وہ ایک ایک ہی تجے تھوڑے دیر بعد چمٹے سے باہر نکالا تو ایک دھاگا نہیں جلا ہوا تھا اور میل ساری دور ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ میرے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، میں نے کھانا کھلایا تھا، اس تولیے سے انہوں نے ہاتھ صاف کیے تھے، میں نے وہ اسی طرح رکھ لیا ہے، میں اسے دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہوں، آگ اسے نہیں چھوتی۔ تو جو نبی کی زندگی کو پورے وجود میں ڈالے گا، آگ اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ قبر اسے کیسے پکڑ سکتی ہے؟ منکر نکیر اسے کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ جہنم کیسے اس کے قریب آ سکتی ہے؟ کتنے ایمان والے مرد عورت ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے تو دوزخ کہے گی جز فقد اطفأ نورک لہبی، او بھائی او مائی جلدی گزر جا، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ایسی موت مرو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ۔ تو فیملی بیٹھی ہے، میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم یہ شوق کی نہیں تھی۔ آپ کی حدیث ہے ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کا حکم آیا پھر کی، چونکہ خامد اور بیوی کا رشتہ سب سے مشکل رشتہ ہے، اس کو نبھانا اور اس کو سنبھالنا، اس پر سینکڑوں آیات آئی ہیں۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، خاوند بیوی کے لیے سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم، سورتوں کی صورتیں اتاری ہیں، چونکہ جتنا یہ رشتہ اہم ہے اتنا ہی یہ کمزور ہے، ایک بول پہ بنتا ہے اور ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ میرا بیٹا اچھا ہے یا برا ہے میرا بیٹا ہے، میں اچھا یا برا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، لیکن یہ رشتہ ایک بول پہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ آدم اور حوا، خامد اور بیوی تھے۔ آخری رشتہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور تم بڈھا بڈھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور آخرت میں بھی آخری رشتہ، جنت میں ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ ہوگی، ہر خامند اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، ہر ایک کی جنت الگ الگ ہوگی۔ یہ بنیادی رشتہ ہے،
اور اللہ نے کسی رشتے کو یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، صرف اس ایک رشتے کو اللہ نے کہا من نشانی من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میرے بندے بندیوں، میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس میں سکون رکھا، ماں کے، باپ کے، بیٹے کے، بھائی کے، بہن کے بارے میں محبت بتائی، سکون صرف اس رشتے میں رکھا۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ایک بیٹی کسی گھر میں ہے، بیٹا کسی گھر میں ہے، دونوں بالکل اجنبی ہو کے ملتے ہیں اور اس طرح محبت پروان چڑھ جاتی ہے۔ اگر سلوک اچھا ہو، زبان کا بول میٹھا ہو تو زندگیاں قربان کر دیتی ہیں عورتیں، اور مرد بھی اپنا سب کچھ ان پر لٹا دیتے ہیں اگر سلوک اچھا ہو۔ تو یہ بنیادی رشتہ ہے اور اس میں بڑی ہرڈل آتی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑتے ہیں، اپنی ضدیں منواتے ہیں۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں زندگی سمجھائی کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ دیکھو نا، 25 برس کی عمر میں آپ نے ایک 40 سال کی عورت سے شادی کی، جو ایک مگنی ٹوٹی، ابو حالہ سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، ابن عابس سے شادی ہوئی، بیوہ ہوئی، دونوں سے اولاد ہوئی، اور ان کا رشتہ میرے نبی کے پاس، وہ خود انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا میں تو بالکل غریب ہوں اور خدیجہ تو بہت امیر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا یہاں کا ماحول دیکھو، آپ کے بیٹی کی عمر ہے 25 سال، آپ کہتے ہو بیٹا میں نے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، وہ 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہے، عمر اس کی 40 سال ہے، تو تیری شادی کرنی ہے۔ اگلی صبح وہ کراچی پہنچا ہوگا یا گجرات پہنچا ہوگا، اور میرے نبی 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اور وہ بہت مالدار تھی، والد ان کے فوت ہو گئے تھے، تو خویلد، تو آپ نے کہا کہ ان کی بندی آئی تھی، تو آپ نے کہا میں تو بہت غریب ہوں، مجھ سے شادی کیسے کریں گی؟ وہ کہا آپ ہاں کرتے ہو؟ کہا میں ہاں کرتا ہوں۔ تو ان کی خادمہ نے جا کے بتایا، تو رات کو انہوں نے اپنے چچا کو، باپ تو مر گیا تھا، شراب پلائی، اتنی پلائی کہ وہ نشے میں کہیں ٹر گیا۔ تو اس میں کہنے لگی چچا محمد کا رشتہ آیا ہے، آپ ہاں کرتے ہیں؟ وہ نشے میں تھا، کہا بالکل کروں۔ تو اس وقت رنگ لگاتے تھے، تو انہوں نے ایک رنگ پیلا ان کی پگڑی پہ لگا دیا۔ جب صبح وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا اے رنگ کتوں آ گیا؟ کہ چاچا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر دی۔ کہنے لگا کہندے نال؟ کہا محمد کے ساتھ۔ کہا توبہ توبہ توبہ، میں غریب ہوں اپنی بھتیجی دے دے وہاں۔ کہا چاچا سب نے سن لیا ہے، اب اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی بڑی بےزتی ہوگی۔ ان کا اچھا، بےزتی سے بہت ڈرتے تھے۔ اچھا چلو تو راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو طالب تشریف لائے، نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح ہوا۔ تو جب وہ آپ اٹھنے لگے، کہا ٹھہرو، 2 اونٹ ذبح کرو۔ 2 اونٹ ذبح کروائے، وہ سارے مکے کو کھانا کھلایا، اور آپ نے زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے، خدیجہ 65 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ 50 سال کے بعد یہ عرضی تھوڑی ہو جاتی ہے، 10 شادیاں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی سمجھانے کے لیے۔ چند واقعات سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھی، ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آپ ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ آپ کے ہاں تو مرد بھی شاید گوندتے ہوں، ہمارے ہاں تو نہیں گوندتے، تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، لیکن آٹا گوندتے تھے۔ پھر جب کھانے پر بیٹھتے تھے، ان کو ہاتھوں سے نوالے بنا کر محبت کے لیے کھلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی سی باتوں سے انسان محبت خرید سکتا ہے۔ ضد چھوڑنا سیکھو۔ اگر گھر کی زندگی خوبصورت بنانی ہے تو یہ بڑے گھر سے نہیں، زیورات سے نہیں، روز رائس سے نہیں، شکل و صورت سے نہیں، یہ آپ کے اچھے اخلاق سے، نبی والے طریقے سے برداشت کرنا سیکھو۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، چپ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد، اور چلنے لگے عصر کے قریب،
حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، گلے میں دیکھا ہار کوئی نہیں. یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میں تو نہیں جاؤں گی جب تک میرا ہار نہ ملے. یہ سفر تفریح کا نہیں ہے، یہ سفر جہاد کا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا رک جاؤ، سب عائشہ کا ہار ڈھونڈو، پڑھو اپنے نبی کو، مرد بھی عورتیں بھی، آپ کو پتہ چلے کہ زندگی گزارنی کیسے. میٹھے بول میں جادو ہے، صبر میں مٹھاس ہے. اگلنے میں مزہ نہیں ہے، نگلنے میں مزہ ہے. الٹی کا مزہ ہوتا ہے، کر رہے، کھانے کا مزہ ہوتا ہے. آپ نے کہا عائشہ کا ہار ڈھونڈو. ڈھونڈتے 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 مغرب ہو گئی. آپ نے کہا اب تو رکنا ہی پڑے گا. مغرب عشاء پڑی، سفر میں اکٹھی پڑی جا سکتی ہے مغرب عشاء ظہر اثر. فجر میں پانی ختم، پانی کوئی نہیں، وضو کے لیے بھی پانی کوئی نہیں. تو سارے صحابہ حضرت ابو بکر کو پڑ گئے، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہو رہا ہے کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، وضو ہے، پانی نہیں، وضو نہیں ہوگا، نماز کیسے ہوگی. اب ابو بکر تو باپ تھے، وہ غصے میں داخل ہوئے اللہ کے نبی کے خیمے میں. تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اس کو محبت کہتے ہیں. اللہ کو دیکھنے کے ایک حدیث یاد آ گئی، بیچ میں سنا دوں. ہم نے کہا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے. اظہار محبت یہ غذا ہے. بیوی سے محبت کا اظہار کرو، بیوی خامن سے محبت کا اظہار کرے. وہ اچھے کپڑے پہنے اس کی تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے اس کی تعریف کرو، ایسے ہی خامد کی تعریف کرو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور اللہ کی قسم آپ کے مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جائیں. یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیسے کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے، یہ تو نے نمک زیادہ ڈال دیا ہے. ان باتوں کو نکال دو زندگی سے. ٹانٹنگ اور طنز چیر کے رکھ دیتا ہے دل کو. تو حضرت ابو بکر گئے تو اما عائشہ چوکڑی مار کے میرے نبی کا سر آپ کے گود میں. اب وہ تو باپ تھے، اب بول بھی نہیں سکتے، سوئے میں. تو اب مجھے دیکھنے کے تیری وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں نا زور سے انگلی ماری. حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے اپنے کو ٹائٹ کر لیا کہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کہیں آنکھ نہ کھل جائے. پھر ان کو غصہ چڑھا، پھر زور سے انگلی ماری، پھر وہ ایسے ٹائٹ ہو گئی تاکہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے. پھر وہ غصے میں باہر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی. تو فرمایا نماز کا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے کوئی نہیں، سارے پریشان ہیں. تو پہلے ابو بکر کو سارے کہہ رہے تھے تیری دھی دی وجہ، تیری بیٹی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ابھی یہ میرے نبی سے حضرت عائشہ نے بات کی ہی تھی کہ اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. ان کنتم علی سفر فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. تیمم کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا. یہ کوئی مطلب اب یہ کوئی لاجک دیکھو بھائی، اس پہ تھوڑی تھوڑی مٹی لگی ہوئی. میں کرتا ہوں پھر یوں کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے چل میں نے تجھے باوضو کر دیا. یہ اللہ کے نبی کے طفیل اور حضرت عائشہ کے طفیل ہمیں تیمم ملا. تیمم. حضرت عمار بن یاسر سفر میں تھے، ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی. کہنے کہ نماز واسطے تھا تیمم ہوندا، منہ سے ہاتھ مار لیا ایتھے. یہ میرا تو فرض غسل ہے، میں نے تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا. سارے کپڑے لا کے تے ریت وچ کدی کھبے کبھی سجے، کبھی کھبے کبھی سجے، سارا پنڈا ریت و ریت کر لیا. جب مدینے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو راستے میں فرض غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی، تو میں نے سوچا نماز کے لیے تو صرف یوں کرتے ہیں اور یوں، تو میرا تو فرض غسل تھا. میں نے تو ان کا قد بھی لمبا تھا، میں نے کپڑے اتار کے خوب جیسے الٹا پلٹا ہوا. آپ بڑا ہنسے کہ انما یکفیک ضربتان. عمار فرض غسل کے لیے بھی تجھے بس یہی کافی تھا کہ تو یوں کرتا اور یوں کرتا تو پاک ہو جاتا.
تو جب پہلے جو ڈانٹ رہے تھے سارے ابو بکر کو، سعد بن عبادہ جو سب سے زیادہ جوش میں، ارے ابو بکر یہ پہلی رحمت تو نہیں ہے تیرے گھر کی وجہ سے، کتنی رحمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، تیمم مل گیا، کسی کو تیمم نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا، یعنی کوئی لاجک ہی نہیں کہ مٹی منہ پہ مل کے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ اماں عائشہ۔ تو جب فجر کے تیمم سے نماز پڑھ لی تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چھوڑیں ہار کو، جب تک عائشہ نے نہیں کہا کہ چلیں آپ کھڑے ہیں۔ تو دیکھو میرا نبی بیوی کو کیا عزت دے رہا ہے، کوئی اس طرح بیوی کو عزت دے تو اگلے اوے رن مرید ہو گئے ہیں، اوے رن مرید ہو گئے ہیں، ایسے الو کے پٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بھائی، اب عائشہ نے کہہ دیا ہے، اور جب ان کی اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ گر کے نیچے چلا گیا تھا، وہ کیسے ملتا؟ یہ میرے نبی کا کام۔ ایک سفر جہاد کا، صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ تو میرا موبائل کے دیکھے اچھا اے تو بندے دا حال ہے، اگو پہ آتا نظر نہیں آ رہا، اور اللہ کیا دیکھتا ہے، سمندر کی تہ میں، فضا کی ہواؤں میں، آسمان کی بلندیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، ہر طرف اس کی نظر ایسے کامل ہے۔ جب سارے آگے چلے گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کیا زندگی ہے، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے کہا لگاؤں گی۔ اب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، حضرت عائشہ آگے نکل گئی۔ کئی سال گزر گئے، پھر آپ جہاد کے سفر میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ اب بھی میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم دلداری کے لیے، دلداری کے لیے، آپ کو سکھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے دوڑ لگائی، ان دنوں میں تھوڑا سا موٹی ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ آپ نے کہا ہذہ بتلک، عائشہ آج تو میں برابر ہوگی۔ حبشی سوڈان سے وہ خنجروں کا کھیل کھیل رہے تھے، آپ نے کہا عائشہ تمہیں کھیل دکھاؤں؟ کہا جی۔ تو آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ نے یہاں اپنی ٹھوڑی کو رکھ لیا اور دیکھنا شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو حضرت عائشہ کہنے کی میرا بھی دل نہیں بھرا۔ تو آپ کبھی اس ٹانگ کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، کبھی اس کا سہارا لیتے اور اس کو فری کرتے، یہاں تک کہ اماں عائشہ نے کہا جی بس تو واپس ہوئی۔ یہ پیشکش میرے نبی نے کی۔ کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے آئے، یہ سوڈانی آئے تھے، حبشہ سے آئے، وہ اپنا کھیل مسجد میں پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا فضول وقت ضائع کرتی، چل قرآن پڑھ بیٹھ کے، آ جا، یہاں کھڑا کر لیا۔ آپ آگے ہو گئے، اماں عائشہ دیکھ رہی، دیکھ، پھر وہی ہوا، عائشہ بس نہ کریں، نہیں میرا دل نہیں بھرا۔ پھر میرے نبی کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے، کبھی ایسے ہوتے۔ جب اماں عائشہ نے کہا کہ جی بس، پھر آپ واپس۔ یہ میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، صرف اخلاق اچھے کرو، بول اچھا کرو، آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ اللہ کی قسم پیسوں سے نہیں ہوتا، رویوں سے ہوتا ہے، رویوں سے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ چپ رہنا سیکھو میری بیٹیوں، ہمارا سسرالی معاشرہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی قابل تعریف معاشرہ نہیں ہے ہمارا۔ ہندوستان سے آئے ہوں، پاکستان سے آئے ہوں، سسرالی معاشرہ بہت دکھ دیتا ہے، الا ماشاءاللہ کہیں لڑکیاں بڑی شیرنی نکل آتی ہیں، ورنہ عام طور پہ سسرالی معاشرہ نا انصافی کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ عجیب حدیث یاد آئی، میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیوں یا رسول اللہ؟
کہ جس کی بیٹی کو بیاہ کے لاتے ہیں نا، اس بچی کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ میں ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر. یہ سیکھو، درگزر کرنا. عورت کو اللہ نے زیادہ نازک بنایا ہے، قربانی زیادہ ہے. ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، بہنیں چھوڑی، بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، گھر چھوڑا، عادات چھوڑی، اور ایک پرائے گھر میں جا کے چلی گئی. چوتھے دن ہی اس پر چڑھائی شروع ہو جاتی. پہلے تو پتر نو سنگت چال ہے تو بیوی دی کچھ چی وڑیا رہ جاندہ، ماں نو تو پوچھتا ہی نہیں. اور اس پر طلاقیں ہو گئیں. تو اللہ کے واسطے اب میرے بچے بھی بیٹھے ہو، بیٹیاں بھی بیٹھے ہو، بھائی بہنیں بھی بیٹھے ہو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، غصے کو پینا سیکھو. تو آپ کی زندگی چھوٹے سے گھر میں بھی جنت بن جائے گی. ہم محل کھڑا کر دیں، نہ آپ کی زبان اچھی ہو نہ بیوی کی زبان اچھی. چند سال پہلے ایک میرے دوست ہیں، 10-12 ارب کی پارٹی ہیں. وہ کہنے لگے جی ایک خاتون آپ سے ملانی ہے، یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں اور میرے جیسے 200 آدمی اس کے خاوند کی جیب میں آ سکتے ہیں. خود وہ 10-12 ارب کی پارٹی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے جیسے 200 اس کے خاوند کی جیب میں آتے ہیں. میں کہا ملا دو، میں کہڑا پاؤنڈ لینے. تو وہ آئی اور تھوڑے دیر بعد رونے لگی. کہنے لگی مولانا میری کیا زندگی ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑا پیسہ ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے زیور ہیں، میرے خاوند کا سلوک ہی اچھا نہیں تو میں آگ لگاؤں. اس کو سلوک نہیں ملا، باقی سب کچھ ملا، تو ایک اجنبی کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے. کچھ مہینے بعد میں کراچی آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان ملا. مولانا اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت رزق دے دیا، عزت بھی ہے، لیکن میں اپنے گھر میں اتنا دکھی ہوں، اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں بیوی کو طلاق دے دیتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس کی 30 فٹ لمبی زبان ہے. میں کہا 29.5 فٹ کٹ دے تو باقی منہ اچران دے. ایک خاوند کی وجہ سے رو رہی ہے، ایک بیوی کی وجہ سے رو رہا ہے. میرے عزیزو، آپ کا سکھ چین آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے، آپ کے سلوک میں چھپا ہوا ہے. باقی اصل زندگی تو جنت میں ملے گی جہاں کوئی لڑائی نہیں ہوگی. لڑائی نہ ہو یہ تو ہوتا ہی ہے. نبیوں کے بعد سب سے بڑا جوڑا ہے علی و فاطمہ، ان سے بڑا جوڑا کوئی. میرے نبی تشریف لائے بیٹی کے گھر، ویسے بیٹھے، بیٹا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا، اب اس سے بڑا گھرانہ میں کہاں سے پیش کروں؟ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہ باہر نکل گئے. اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سسر ہوں، میں کیسے داماد کو بلاؤں؟ آپ خود ڈھونڈنے گئے. تو آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو. مٹی لگی ہوئی تھی، تراب مٹی کو کہتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ لقب پوری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور آپ ان کو لائے، گھر آئے. کوئی بات نہیں فاطمہ سے پوچھی نہ علی سے پوچھی. یہ جو صلح کرانے جاتے ہیں نا، یہ ہو لڑا کے آ جاتے ہیں. ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا. یہ نہیں آکھیا. ہاں بھائی تو کی آکھیا؟ میں تو کچھ نہیں آکھیا. اس آکھیا ہے وہ ماشاءاللہ ڈھیر اگلا کے آ جاتے. میرے نبی نے کیا کیا؟ سنو غور سے. آپ ایسے لیٹ گئے، میں لیٹ کے میں بھی کھاتا ہوں. آپ ایسے لیٹ گئے اور ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو. علی کا ہاتھ اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ اٹھا کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھا. اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا دونوں سے کہو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا، کہو ہماری صلح ہو گئی. کہا جی ہماری صلح ہو گئی. دونوں خوش ہو گئے اور آپ باہر نکلے. وہ رنگ چمک رہا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کیا. تو یہاں تو یہ کھٹ پٹ چلتی رہے گی، اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے. جو آئیڈیل ہوم ہے وہ جنت ہے. دیکھو ہم مرنا نہیں چاہتے، مر جاتے ہیں. ہم بڑھاپا نہیں چاہتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہم بیماری نہیں چاہتے، بیمار ہو جاتے ہیں. ہم تنگی نہیں چاہتے، حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو سبحان اللہ، آپ کے قد
130 फुट होंगे। कितना भाई? 130 फुट। ये नहीं कद होगा। आदम अलैहिस्सलाम 130 फुट के थे, तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ घिसते 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 हम ये रह गए। क़यामत में और भी छोटे हो जाएंगे। एक ज़मींदार ने अपने मरासी को घोड़ा दिया, कहती मालिश कर। मरासी जो पंजाब के लोग हैं वो तो समझते होंगे कि बड़ी कूली कौम है, बड़ी नरम कौम है, कम करते नहीं, सिर्फ रोटी खाते। तो उसने शुरू कर दी लेकर। जब ज़मींदार अंदर गया तो वो सो गया। वो सोया तो चोर आके घोड़ा खोल के ले गया। जब मरासी की आंख खुली, वो हाल वो घोड़ा गया। वो भागा भागा गया अपने घर और खरगोश को पकड़ के लाया और उसे जंजीर पहना के मालिश शुरू कर दी। थोड़ी देर में चौधरी बाहर आया, दो घोड़ा किधे? जी आए खलोता है। वो फिटे मुँह, एक घोड़ा है, वो तो खरगोश है। सही घोड़ा है, मालिश कर करके घस गया खरगोश बन गया। तो हमें भी टाइम ने एडे एडे नाटे कद बनाए थे, आगे जाके ऐसे हो जाएंगे। जन्नत में वापस 130 फुट आएगा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा, मौलाना इतने कद की क्या ज़रूरत है, हमें ये कद काफ़ी है, 5 फुट 6 फुट। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप जन्नत में ऐसे ही चले जाना। आपकी जो बीवी होगी उसका कद होगा 130 फुट और उसने 100 जोड़े पहने होंगे। वो तुम्हें किसी जेब में डाल देगी और तुम चिल्लाते फिरोगे मैनू बाहर काट। वो कहेगी मेरे 100 जोड़े कौन सी जेब में हो, और कभी तुम्हें झोली में लेकर ऐसे तुम्हें लोरियाँ देगी। 130 फुट के लिए 6 फुट क्या चीज़ है? मेरे लाल, मेरा खामिद, मेरा प्यारा। हैं? वो कह लगा जी समझ आ गया। 130 फुट की हाइट होगी। और जब हम जन्नत में जाएंगे वो भी अजब मंजर है। जब सारे ईमान वाले जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे तो वहाँ 2 चश्मे होंगे। एक से सारे मर्द औरत पानी पिएंगे तो सीने से खोट, हसद, बुग़ज़, मुनाफ़क़त ख़त्म, पेट से पेशाब पखाना ख़त्म। हमारे एक साथी थे मारवाड़ी मोहम्मद, उनके घुटने ख़राब थे, तो उनके लिए हम ये कमोड का इंतज़ाम करते थे। तो गांव में जाते थे तो वो पुराने कमोड होते थे। तो हम चिश्तिया में गए तो वो कहने लगे मैंने टॉयलेट ले जा। वो ऐसे ऐसे करके चलते थे। और वो जो कमोड के ऊपर शीट होती है उसमें कभी क्रैक आ जाए ना तो वो मज़ा करा देती। जब यहाँ वो काटती है ना तो बंदे की हाय हाय हो जाती है। तो हमारे साथी थे महमूद बोदला, वो उनको अंदर ले गए और उनको वो एंगल फिक्स करके बाहर आ गए। वो ऐसे बैठे तो जो उसने काटा, ओए बोदलिया की ताई मेरे नाल, वो साथ गाली निकाली है, वो तो मैं निकाल नहीं सकता। दीन की मजलिस है, जी तो चाहता है सुना दो पर नहीं सुना। तो जब बाहर निकले ना तो दीवान ऐसे मौलवी जी, मुझे मौलवी जी कहते थे, मौलवी जी मैनू अल्लाह जन्नत कुछ ना दे, ऐ मेरा पेशाब पखाना मुका छड़ दे, बस इन होर कुछ नहीं चाहिए। तो जब पानी पिएंगे तो पेट का पखाना ख़त्म, पेशाब ख़त्म, थूक ख़त्म, नज़ला ख़त्म, बलगम ख़त्म। दूसरे से वज़ू करेंगे तो चेहरे पर ऐसा नूर पड़ेगा कि हमेशा के लिए चेहरा 33 साल के जवान का होगा। दाढ़ी नहीं होगी, अल्लाह दाढ़ी गायब कर देगा। जिन्हें नहीं रखी उन्होंने रखनी पाएगी तो मैंने पता नहीं, साड़ी कोई नहीं होगी इंशाअल्लाह। दाढ़ी नहीं होगी, अजरत अमरत। क्यों टाइम ज़्यादा हो गया? मैंने तो पता ही नहीं लगा, 2 घंटे हो गए। थक गए हो? अहबाब जमा है मीर हाल दिल कहले, फिर इल्तिफात दिले दोस्तां रहे न रहे। इतने लोग जमा हैं कब मिलते हैं, जिंदगी के मेले हैं। जवान बेटा मेरे हाथों कब्र में चला गया, क्या पता जिंदगी का। तो चेहरा नूरानी, बाल गायब, जिस्म के बाल गायब, सिर्फ ये बाल, सर के बाल, ये बाल, यहाँ हल्की मूछें। और औरतों के बाल 130 फुट की हाइट, सर से लेकर पाँव की एड़ी तक 130 फुट बाल होंगे।
اور اس میں موتی ہیرے ہوں گے، جوئیں نہیں ہوں گی، موتی ہیرے ہوں گے. اور جب وہ ایسے کرے گی تو ساری جنت میں خوشبو اور روشنی پھیل جائے گی. اور یہ عورتیں جو آج بیٹھی ہیں، بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے، بیماری بھی ہے، جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، میرے نبی نے فرمایا. اور دروازے بند ہوں گے. کہیں گے یار اندر کیوں جاوی ہے، دروازے بند ہیں. تو سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، وہ ہاتھ جوڑ دیں گے پترو میں تو کڈیا ہے، میں اندر کیوں لے جاؤں. آگے جاؤ. سارے نبیوں کے پاس جاتے جاتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں. حضور جنت کھلوا دیو، تھک گئے ہیں ٹور ٹور کے. وہ کہیں گے کھلوا تو میں بھی نہیں سکتا، پر پتہ بتا دیتا ہوں. باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا. کہیں گے کون؟ کہا محمد الرسول اللہ. آج وہ کھلوائیں گے اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو یہ سارے آئیں گے، یا رسول اللہ مہربانی کرو دروازہ کھلواؤ. آپ کہیں گے مجھے دیکھو سارے، انا لہو انا لہو انا، میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا. رب سجدے میں فرمایا اللہ میرے اوپر تعریف کا الہام کرے گا. پھر میرا رب کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھا، مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہوگی. کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول. تو اللہ فرمائیں گے حرام ہے جنت سب پر جب تک تیرا قدم نہ پڑ جائے. کہ یا اللہ میں تو تیار بیٹھا. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے، سواری آئے گی. ہاں اس کے پر ہوں گے، وہ آ کے آپ کے سامنے لینڈ کرے گی اور اس کی تار زمین پہ گر جائے گی. اس کی جو لگام ہوگی نا وہ زمین پہ گر جائے گی. تو زمین پہ گرنے کا مطلب ہے کہ میرے نبی نہیں ڈرائیو کریں گے، کوئی آئے گا پکڑ کے. تو لہٰذا سارے ایسے ہو جائیں گے. مجھے دیکھو کون 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 بھائی، دیکھو بھائی اچکڑا نصیبہ والا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین. نہیں کوئی نہیں. بلال کو بلاؤ. حضرت بلال آئیں گے اور میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ جنت میں داخل ہوں گے. اور آپ اپنے جگہوں پر ٹھکانے پر پہنچیں گے تو 4 اعلان سنو. ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا. ہمیشہ زندہ رہو، کبھی موت نہیں آئے گی. تو پھر بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا بیماری آ گئی تو پھر تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی. پھر خیال آئے گا پیسہ نہ ہویا تو کڑے کام دی صحت، تو کڑے کام دی زندگی، تو کڑے کام دا. تو پھر چوتھا اعلان ہوگا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ہمیشہ بادشاہ رہو، کبھی تم پر فاقہ نہیں آئے گا، دکھ نہیں آئے گا. یہ 4 باتیں جو ہر انسان اندر سے چاہتا ہے یہ اللہ وہاں دے گا. جب ہر جنتی اپنے جنت میں جگہ پکڑ لے گا تو اللہ نوکروں کو کہے گا جاؤ سلام کرو. تو آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما. سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے. تمہیں تو نوکر کے مزے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت بنائی ہے ملازم. اور بڑے جنتیوں کے کتنے نوکر ہوں گے. تو جب وہ سارے سلام کریں گے تو بڑے خوش ہوں گے. وہ چلے جائیں گے تو اللہ فرشتوں سے کہے گا سلام علیکم. فرشتے آئیں گے والملائکۃ یدخلون من کل باب سلام علیکم. کہیں گے یار تم تو فرشتے ہو، ہم تو خاکی ہیں، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم. دیکھو ایک صفت کا نام لیں گے جس کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جو تم نے صبر کیا اولڈم میں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں سلام کرنے آئے. ہماری بسیں ہیں، ان کے پیچھے الٹے سیدھے جملے ہوتے ہیں ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے
اور لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو. یہ تو فضولیات ہو. یہ میں نے علم حاصل کیا ہے سڑکوں سے کہ میری زندگی سڑکوں پہ بہت گزری. ایک بس نے سارے دھونے دھو دیے. میں پڑھ رہا تھا کتاب، پڑھتے پڑھتے ذرا مجھے تھکن ہوئی، میں نے کتاب بند کی اور آنکھ اوپر کی تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے. اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل، بہت بڑا کر کے دل. آگے لکھا تھا برائے فروخت. نیچے لکھا تھا قیمت. آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. میٹھا بول بولنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. زندگی حسین ہو جائے گی. جب یہ چلے جائیں گے فرشتے تو اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے ہیں. اور جب اللہ کو دیکھیں گے نا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. ہمارے 10 ٹریلین سیل ہیں. ہر سیل میں ہر آرگن کے بننے کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے. پورے جسم کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے اور 10 ٹریلین آنکھوں سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، پھر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے اور نشے میں ڈوب جائیں گے. اور کان، پورے 10 ٹریلین سیل کان بن جائیں گے، اس سے اللہ کی آواز سنیں گے. 2 کانوں سے میٹھی آواز سنتے ہیں تو ہم جھومنے لگ جاتے ہیں. 10 ٹریلین کانوں سے اللہ کی آواز، 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کا دیدار. پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو، خوش ہو، راضی ہو. اللہ اکبر. وہ کہیں گے یا اللہ کیسے راضی نہ ہو، آپ نے ہر چیز دے دی. تو اللہ کہے گا اب اس سے اچھی چیز دوں. کہیں گے وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. پھر ہم کہیں گے یا اللہ اولڈم میں سجدے کیے پر بڑے ٹوٹے پھوٹے کیے، جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرے، ایک رکعت بھی نہیں، ایک سجدہ. تو میرا رب کہے گا اولڈم میں تم غلام تھے، میں آقا تھا. یہاں تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں. مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. کھاؤ پیو موجاں کرو، موج اڑاؤ. تو اللہ پردہ گرائے گا، کہیں گے نہیں مولا زیارت کرا. کہا بھائی وہ تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں، ایمان والی عورتیں تو ساتھ ہوں گی، حوریں پیچھے ہوں گی. اللہ کہیں گے وہ حوریں کہہ رہی ہیں کہ ہم اداس ہو گئی ہیں. کہیں گے نہ سانو حوراں چاہیے نہ جنت چاہیے، تجھے دیکھتے رہے. تو اللہ فرمائے گا اچھا ایسا کرو جمعے آ جایا کرو. پھر ہر جمعے اللہ کا دیدار ہو اور وہ دن حسین ترین دن ہو. اللہ ہر مرد عورت کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے. ہر مرد عورت کا نام لے کر کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو، راضی ہو. ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ایمان والے ہیں. 18 برس بیمار رہے، کیڑے نہیں پڑے. یہ ایسے بکواس ہے. دردیں تھیں، شدید دردیں. 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے. ایک آدمی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے کہ وہ دن ان دنوں سے اچھے تھے. تو وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا نا، روزانہ دن میں ایک دفعہ اللہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں جو لذت تھی میرے درد چن دیتی تھی. اب اس آواز کی لذت چلی گئی. اور جب اللہ سامنے ہوگا تو کیا لذت ہوگی. خامدوں کو بیویاں یاد نہیں رہیں گی، بیویوں کو خامد یاد نہیں رہیں گی، سب ایسے گم ہوں. پھر اللہ کہے گا بس جمعے کو آ جانا. لیکن جو جنت الفردوس والے VIP ہیں وہ صبح بھی اللہ کو دیکھیں گے، شام بھی اللہ کو دیکھیں گے. انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. تو آپ لوگ دنیا کے VIP بننے کے زور لگاتے ہو، الٹے سیدھے حرکتیں بھی کرتے ہو، اس کے لیے پیسہ بھی لگاتے ہو. اللہ کے VIP بن جاؤ، اللہ کے نبی کے VIP بن جاؤ. ایک پیسہ نہیں لگتا. صرف جذبے کنٹرول کرو، اسے کنٹرول کرو. رزق حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سچ بولو، اخلاق اچھے کرو. گالی دینا، بکواس کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے توبہ کرو. 5 نمازیں پڑھو، اللہ راضی. اتنا سوکھا کام. پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کوئی اللہ معافی دے دے، تو جاؤ معاف کر دے. تو واقعی میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے. میں تو سر درد کا مستقل مریض ہوں، لیکن اتنا مجمع دیکھ کر میں نے آپ کچھ ہو گیا.
میں کہا لے بھائی ایک ہی گل بنی، ایڈی خلقت کٹھی ہو گئی. مجھے 82 کا اولڈم یاد آ گیا جب 2 دن کی محنت کے بعد 40 بندہ نہیں اکٹھا کر سکے. آج ہزاروں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ نے 2 گھنٹے سے زیادہ برداشت کیا ہے. میں تو آیا اور کھڑا ہوا تو 2 گھنٹے سے کچھ منٹ اوپر ہوئے ہیں. اللہ آپ کو دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے. تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی. سارے ارادہ کرتے ہو نا، روزے آ رہے ہیں روزے رکھنے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی، حج فرض ہے کرنا ہے. باقی زندگی میں 4 کام، صرف 4 کام. میرے نبی نے کہا 4 کام مجھ سے لے لو، جنت بھی تمہاری دنیا بھی تمہاری. صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا. خاص طور پر جو آپ ایشین ہیں، یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دینا. انہوں نے کتنا آپ کے ساتھ اچھا کیا، پاسپورٹ دیا ہے. کسی بھی اسلامی ملک میں 70 سال گزار دو تمہیں پاسپورٹ نہیں مل سکتا. یہاں 5 سال کے بعد تم سب کو پاسپورٹ ملتا ہے، حقوق ملتے ہیں، تم پر خرچ کرتے ہیں، تمہارا علاج کرتے ہیں. ان کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، یہاں دھوکہ نہ دو کسی کو. تیسری بات ہے اپنی زبان کا بول میٹھا کرو، اخلاق اچھے کرو، خاص طور پر خاوند بیوی، خاص طور پر اولاد. دیکھو پاکستان، انڈیا، اسلامی ملکوں میں اولاد بگڑ سکتی ہے، مرتد نہیں ہوتے. یہاں تو یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو مرتد ہو جائیں گے، دین چھوڑ جائیں گے. تو آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے، ان کو آپ ٹائم دیں، ان کو محبت دیں. اور جب آپ اپنے بچوں کی بیوی ایک کم از کم ویکنڈ خالی کر دیں صرف بچوں کے لیے، موبائل بھی آف کر دیں صرف بچوں کے لیے. یہ موبائل اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ٹرن ہوتی رہے تم سنتے رہو. اور میں کئی دفعہ ایئرپورٹوں پر میں نے دیکھا پاکستان میں، اندر ٹوائلٹ میں ہوتے ہیں اور فون سن رہے ہوتے ہیں، باہر لائن لگی ہوتی ہے، ہٹو پد مار رہے ہوتے ہیں تو فون سن رہے ہوتے ہیں. میں ایک دن سویا، آف کرنا بند کر گیا، یاد نہیں رہا. تو کوئی سردیوں کے دن 12 اور 1 یا 1 اور 2 کے درمیان گھنٹی بجی تو میں ڈر کے اٹھا کہ اس وقت گھنٹی خیر کی نہیں ہوتی. کہ مجھے میری ماں کے وفات کی اطلاع ملی تھی، میں مدینہ میں تھا تو وہ وہی ٹائم تھا. میں نے کہا یا اللہ خیر. تو میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا. کہتا ہیلو مولانا صاحب بول رہے ہیں؟ کہ جی. اے جی پوچھنا سی کہ ٹائلٹ چ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ میں کہا فٹے منہ تیرا الو دے پٹھیا، اے تو کی پوچھنا سے میں نے اٹھا دیتا، میں نے ڈرا بھی دیتا ہے. تو ہم نے موبائل کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. ضرورت کے لیے استعمال کرو. جب میاں بیوی بیٹھو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو بند کر دو، آپس میں پیار محبت کی باتیں کرو تاکہ آپ کے دل آپس میں جڑیں اور اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. ان مردوں سے کہتا ہوں کہ 1 ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. سارے نیت کرتے ہو نا. اور اگر کوئی لڑا ہوا ہے صلح کر لیں. خاص طور پر میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں تو خوشخبری سناتا ہوں، اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں، اور کسی سے ناراض ہو معاف کر دو. اور میں ابھی دعا کرتا ہوں، ایک الفاظ آپ سے کہلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب توبہ کریں. انشاءاللہ جب اٹھیں گے نا تو ایسے اٹھیں گے جیسے گناہوں سے پاک ہو کے. تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. مجھے آواز آنی چاہیے، یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اے میرے مہربان اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، یہ ہزاروں تیرے محبوب کی امت کے بندے بندیوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے. ہماری توبہ قبول فرما، ان سب کی آمد قبول فرما. اس مجلس میں آنے سے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما. اور ہر تیرا بندہ بندی کسی نہ کسی دکھ اور غم میں مبتلا ہے، تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے ان کی ساری مشکلات دور فرما. یہاں کی اولادوں کو ایمان پہ پختہ فرما، مساجد کو آباد فرما. ہمارے ایمان والوں کو کھلا رزق دے، حلال رزق دے، کشادہ رزق دے. تنگی اور تنگ دستی سے بچا، قرضوں سے بچا، سودی قرضوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، آپس کی لڑائیوں سے بچا.
آپس کی نفرتوں سے بچا، خامند اور بیوی میں پیار کو پیدا فرما، ماں باپ اولاد میں پیار کو پیدا فرما، بھائی بہنوں میں پیار کو پیدا فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے انہیں نیک رشتے عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے ان کے رشتوں کو مضبوط فرما، یہاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں یا اللہ اس کو ختم فرما اور محبتوں کو پیدا فرما، اور یا اللہ یہاں جو ایمان پہ مر کے قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں ٹھنڈی فرما، اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ واپسی ہو، تو ہم سے مل کے راضی ہو، تیرا نبی بھی مل کے راضی ہو، ہماری مستورات کو حضرت سیدہ عائشہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے ساتھ حشر فرما، اور ہم مردوں کا اپنے زیر سایہ اپنے حبیب کے زیر سایہ ہمارا حشر فرما، اور ہم سب کو اکٹھے جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔